6 آیت نمبر 38 میں کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یوحنا کی انجیل باب نمبر 8 آیت نمبر 18 میں کہ ایک تو میں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں اور ایک میرا باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میرے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 14 آیت نمبر 24 میں جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 آیت نمبر 3 میں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تو خدا واحد کو جانے اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اردو بائبل میں لفظ یسوع استعمال کیا گیا اور انگلش میں جیزس، تو جب بھی میں نام لوں گا تو میں پیس بھی اپون ہم علیہ السلام ایڈ کروں گا جو بائبل میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کے دعوے سے بالکل انکار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیک کہلوانا بھی پسند نہ کیا۔ لکھا ہوا متی کی انجیل میں باب نمبر 19 میں آیت نمبر 16-17 میں کنگ جیمز ورژن کے مطابق اور مرکز کی انجیل میں باب نمبر 10 آیت نمبر 17-18-19 کے مطابق کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں تم نے مجھے نیک کیوں کہا؟ کوئی نیک نہیں مگر خدا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی معجزات کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے کیے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ جب ہم بک آف ایکٹس اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں باب نمبر 2 آیت نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر عجیب کاموں معجزوں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت کی ہے اور تم آپ جانتے ہو۔ خدا کی وحدانیت کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بہت واضح بات کہی جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہو بہو وہی الفاظ دہرائے جو موسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا ذکر ہے مرکز کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 29 میں شما اسرائیلو ادونائی الہین و ادونائی احد، یہ عبرانی عبارت ہے جس کا مطلب ہے سنو اسرائیلیو خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں بک آف ڈیوٹرانومی میں ہے کتاب استثنا میں باب نمبر 6 آیت نمبر 4۔ پرانے عہد نامے میں بھی خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں یسایا نبی کی کتاب باب نمبر 43 آیت نمبر 11 میں خدا کہتے ہیں میں خداوند ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ یسایا نبی کی کتاب باب نمبر 45 آیت نمبر 5 میں خدا کہتے ہیں کہ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ یسایا نبی کی کتاب باب نمبر 46 آیت نمبر 9 میں خدا کہتے ہیں کہ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی خدا نہیں اور میری مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ پیغام تو خدا کی مانند کوئی بھی نہیں ہے سیموئیل نبی کی دوسری کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 22 میں بھی ہے۔ پرانے عہد نامے ہمیں بتاتا ہے کہ بت پرستی حرام ہے۔ لکھا ہوا ہے بک ایکسوڈس میں کتاب خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 3 سے بعد، اور یہ سملر میسج اس کا آپ کو ملے گا بک آف ڈیوٹرانومی میں کتاب استثنا میں باب نمبر 5 آیت نمبر 7 سے 9 میں کہ خدا انسانوں سے کہتے ہیں کہ تو میرے حضور غیر معبود کو نہ ماننا، نہ کوئی اپنے لیے تراشی بھی کوئی مورت بنانا، اور نہ کوئی سورج جو آسمان پر ہے، جو نیچے زمین پر ہے، جو نیچے زمین کے پانی کے نیچے ہے، نہ تم غیر معبودوں کو سجدہ کرنا، نہ ان کی باتیں کرنا، کیونکہ میں تمہارا خدا قیوم خدا ہوں۔ یہ تھا خدا کا تصور عیسائیت میں بائبل کی روشنی میں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں خدا کا تصور اسلام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختصر ترین مگر جامع تعریف ہمیں ملتی ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، الصمد
ایک دقیق لفظ ہے جس کا منوان ترجمہ مشکل ہے. اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ قائم بالذات لازوال بے قید ہے اور بے نیاز ہے. تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے. اور چوتھی آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مانند کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. یہ 4 سطور پر مشتمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جو ہے یہ ایک کسوٹی ہے جس کا معیار اتنا سخت ہے کہ سوائے حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدائے قادر مطلق کے علاوہ اس کو کوئی پورا اتار ہی نہیں سکتا. ہمیں تاریخ میں اور دنیا میں کئی ایسے افراد نظر آئیں گے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں. آئیے ان اشخاص میں سے کسی ایک شخص کو لے لیتے ہیں اور مثال کے طور پہ کئی اشخاص ہیں اور ہم اسے سورہ اخلاص کی کسوٹی سے گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کیا واقعی وہ خدا قادر مطلق ہے یا نہیں. ان تمام افراد میں سے ایک فرد ہے رجنیش، بھگوان رجنیش. یہ بھارت میں مدھیہ پردیش میں جبل پور میں پیدا ہوئے اور کچھ ہندو انہیں خدا مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہندو انہیں خدا نہیں مانتے کیونکہ نہ ان کی مقدس کتابوں میں ان کا ذکر ہے. آئیے ان کو پہلے ٹیسٹ گزارتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہی شخص نے اس نے خدا کا دعویٰ کیا؟ ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے ماننے والے کہیں نہیں وہ ایک ہی ہیں. چلے آئیے ہم اگلے ٹیسٹ پر چلتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، قائم بالذات، لازوال بے قید ہے. کیا رجنیش قائم بالذات لازوال بے قید تھا؟ ہمیں اس کے سوال حیات سے پتہ لگتا ہے کہ اسے کئی بیماریاں تھیں، دمہ، ذیابیطس، دیرینہ کمر درد، اور اس نے الزام لگایا امریکی حکومت پہ کہ اسے جیل میں سلو پوائزن دیا گیا. ذرا غور کیجیے، خدائے برتر قادر مطلق زمین پر آ رہے ہیں اور ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. تیسرا اہم نقطہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش کے والدین تھے جو بعد میں خود اس کے مرید بن گئے. مزید یہ کہ رجنیش 1981 میں امریکہ کے اوریگون میں جاتے ہیں اور وہاں وہ ایک کمیونٹی کام کرتے ہیں رجنیش پورم کے نام سے، اور کئی امریکیوں کو چکر دیتے ہیں اور اس کے بعد امریکی لوگ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ واپس بھارت آتے ہیں اور پونا میں وہ ایک آشرم کھولتے ہیں اوشو کمیون کے نام سے. اگر آپ وہاں جائیں تو ان کے سنگ مزار پہ لکھا ہوا ہے never born never died but visited the earth planet from 11th of December 1931 to 19th of January 1990. نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن اس نے صرف زمین کا دورہ کیا 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک. وہ وہاں یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ اسے 21 مختلف ممالک کا ویزا نہیں دیا جا رہا تھا. ذرا غور کیجیے، خدا کے برتر زمین پر آ رہے ہیں اور ان کو مختلف ممالک میں ویزا کی ضرورت ہے. اور چوتھا ٹیسٹ اتنا کٹھن ہے اپنے معیار میں کہ سوائے حقیقی خدا کے اس پر کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش ہمارے تک کا انسان تھا، پیدا ہوا، مر چکا ہے، بڑے بڑے بال تھے، ہماری طرح کے ہاتھ تھے، چلتا پھرتا تھا. تو اس معیار سے یہ ثابت ہوا کہ رجنیش خدا نہیں تھا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لفظ اللہ سے پکارتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ ایک منفرد لفظ ہے. ہمارے پاس جو انگلش میں گاڈ ہے یا خدا ہے، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. اگر آپ گاڈ کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیں تو بچ جائے گا گاڈز، یعنی خدا کی جمع. اگر آپ گاڈ کے ساتھ ٹن پریفکس کر دیں تو ہو جائے گا ٹن گاڈ، یعنی جعلی خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت نہیں ہے. اور گاڈ سے بات کریں گے تو یہ ہو جائے گا
प्लूरल जमा, अल्लाह सुब्हान